السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ شکراً حمداً کثیراً مبارکاً الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ان پاک اور برکت ساتوں میں ہمیں اس بات کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی کہ ہم اللہ اور اس کے نیک بندوں کا ذکر کر سکیں۔ بچپن سے ہم ایک بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور عید الاضحیٰ ہم کیوں مناتے ہیں؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنے کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس ارادے کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ وہ ایک سنت اور ایک طریقہ ٹھہرا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہ ہم اس سنت کی پیروی کریں۔ اور اس سنت کی پیروی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قربانی کے جانور جو ہیں ان کو قربان کرتے ہیں۔ اب یہ قربانی جو ہے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اور میری ذاتی اور ناقص رائے یہ ہے کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر جو آپ کو اختیار ہے، آپ اس اختیار سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ کی رضا، اس کی خوشی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ میری نیند پر میرا اختیار ہے، اور نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ میری مرضی ہے کہ میں رات کو 10 بجے سو جاؤں، عشاء کے فوراً بعد سو جاؤں، ساری رات جاگتا رہوں، سوئی نہ، فجر کے بعد سوں۔ یعنی یہ ایک اللہ کی نعمت ہے جو میرے اختیار میں ہے کہ میں اس کو کیسے استعمال کروں۔ اگر میں رات کو عشاء کے بعد سو جاتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے تہجد کی نماز ادا کروں گا، تو دنیاوی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں اپنی نیند کی قربانی دے رہا ہوں۔ تو یہ عمل جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو آپ اس سے دستبردار ہو رہے ہیں، اس پلیجر کو چھوڑ رہے ہیں جو دنیاوی آپ کا ایک مزہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو یہ قربانی کا ایک ادنا سا مظاہرہ ہے۔ قربانی کے بے شمار درجات ہیں۔ اللہ نے اگر مجھے دولت سے نوازا ہے تو یہ بھی ایک اس کی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے حج کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق عطا فرمائی اس دولت سے، تو اس کا شکر ادا کیا رہتا ہے۔ لیکن اگر میں نیت کرتا ہوں کہ میں ایک بار پھر حج کروں، اور اس عمل کی خاطر میں نے کچھ پیسے بھی جمع کر رکھے ہیں، اگر کوئی بندہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اس کی جہیز کی خاطر میرے پاس آ کے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے، تو دیکھیں میرے پاس اختیار ہے کہ میں چاہوں تو اس کو انکار کر دوں اور چاہوں تو اس کو دے دوں۔ تو اگر میں اس نیت کے ساتھ اس کو پیسے دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، تو میرا وہ عمل بھی قربانی کے ذمرے میں آئے گا۔ تو قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے جس کے بے شمار درجات ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بے شمار نوجوان وطن کی حفاظت کا جذبہ لے کر، شہادت کا جذبہ لے کر پاکستان آرمی کو جوائن کرتے ہیں کہ جی ہم آپ آرمی میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ جی شہادت کا بہت شوق ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک قربانی کا ایک بہت بڑا جذبہ، ایک بہت بڑا درجہ ہے کہ آپ اپنی جان کو اپنے وطن کی خاطر قربان کر دیں۔ لیکن نیت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ اس نیت سے آرمی کو جوائن کریں کہ آپ نے شہید ہونا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، وطن کی سرحد کی حفاظت کی خاطر، تو آپ بہت بڑا عمل کر رہے ہیں۔ اب اگر اسی طرح سے سوچا جائے تو اپنی جان کو قربان کرنا ایک مشکل عمل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ایک درجہ ہے، اور وہ درجہ کیا ہے کہ جب آپ سے وہ قربانی مانگی جائے جس میں آپ نے اپنی جان دینی ہے یا نہیں دینی، لیکن اگر آپ نے کسی ایسے شخص کی جان دلوانی ہے کہ جس سے آپ کو بہت پیار ہے، تو یہ ایک مشکل ترین عمل ہے۔ اور میرے حساب سے انسان اپنی اولاد سے سب سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے اپنی اولاد کی قربانی دینی ہے، تو میرے حساب سے اس کو دینے کے لیے ایک دفعہ انسان کو سوچنا پڑتا ہے، اور انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ بچ جائیں، اپنی جان چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور آپ دیکھیں بے شمار واقعات، تاریخ بڑی بھری پڑی ہے ان چیزوں سے کہ انسان دوسروں کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ فلانے کو بچاتے ہوئے دریا میں چھلانگ ماری اور اپنی جان قربان کر دی۔ تو دوسروں کی خاطر جان قربان کرنا یعنی کی جا سکتی ہے، یہ اگرچہ مشکل عمل ہے، لیکن اپنی اولاد کو جان قربان، ان کی جان لینا، دلوانا، یہ ایک مشکل عمل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں جو سب سے اہم یعنی نقطہ ہے وہ 2 اس میں ہے۔ ایک کہ نیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا،
اور دوسرا اس چیز کی قربانی کہ جس سے آپ کو بہت زیادہ پیار ہے، سب سے زیادہ پیار ہے. تو یہ ایک مشکل عمل ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج کل، ہم دیکھیں جی انسیت کو آپ نے اب ذہن میں رکھنا ہے کہ قربانی کے اندر انسیت کا ہونا کتنا ضروری ہے. آج کل دیکھ لیں جس طرح ہم دیگر شعبے جات میں ہم نے ریڈی میڈ کا ایک سسٹم آ گیا، یہ باہر سے کھانا منگا لیتے ہیں، گھر میں پکانے کی کیا ضرورت ہے. اس طرح قربانی میں بھی آہستہ آہستہ میں محسوس کروں کہ وہ عنصر جو ہے اب وہ نمایاں ہوتا جا رہا ہے کہ آپ نے جی قربانی کے لیے جو جانور ہے 1-2 دن پہلے لے آتے ہیں یار. وجہ جی اس لیے کہ کون ان کا گند صاف کرے، کون پٹھے لے کے آئے، بڑی مشقت ہے جی، بڑا سارا دن مصروف ہوتے ہیں، کون اس کو کرے. تو اب دیکھیں ہم اس جانور سے جس کو ہم نے قربان کرنا ہے اس سے ہم انسیت جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں کر پاتے، وہ اس ایک رشتہ نہیں اس سے استوار کر پاتے. یہی وجہ ہے کہ جانور قربان ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے اندر کوئی کیفیت ہی نہیں آتی. تو یہ چیز ذرا تھوڑی سی سوچنے کے قابل ہے کہ آپ نے جس کو قربانی کا جو جانور ہے آپ کا، اس سے انسیت پیدا کریں تو کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ قربانی کی ایک معیار کو پا لیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جس چیز سے آپ کو انسیت ہی نہیں تو اس کو قربان کرنے کا تو اتنا زیادہ یعنی اس عمل کا کوئی اتنا زیادہ فیض یا اس کا وہ ایک جو اس کے اندر ایک چیز ہے نا جو اس کا ایک خلوص ہوتا ہے وہ چیز ہم اس کو پا نہیں سکیں گے، اس کی روح نہیں ہم پا سکیں گے. تو لہٰذا کوشش کریں، بالشمول میں اپنے آپ کو بھی اس چیز کے لیے اختیار کروں گا انشاءاللہ اگلے سال، کہ جب آپ نے قربانی کرنی ہے تو جانور کو 10 دن 15 دن یا اگر آپ کو اللہ نے توفیق دیا تو 1-2 مہینے پہلے آپ اس کو لے آئیں، اس کی خدمت کریں تاکہ جب آپ قربانی کے مرحلے میں آئیں تو آپ رونا تو ہے نہیں آتا اس طرح، لیکن یہ کہ تھوڑا سا اپنے دل میں آپ کو ہو کہ یار اس کو آپ نے سیر کروائی تھی یا اس کو چارہ کھلایا تھا یا اس کی جو خدمت وغیرہ کی تھی وہ چیز آپ سے جدا ہو رہی ہے. تو اس میں ساتھ پھر ایک چیز ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اور خلوصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا. آپ یہ دیکھ لیں اس قربانی کا عمل کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی اور آخری باشعور مسلمان موجود ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی کا واقعہ وہ بھولا نہیں جائے گا. اس سنت پر کسی نہ کسی اینگل سے عمل ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب اگر ہم اپنی زندگی میں اب دیکھیں کہ ہم نے اب اس قربانی سے کیا سیکھنا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، ہم لوگ ادھر بیٹھے ہیں رات کے اس پہر، تو یہ بھی قربانی کا ایک جذبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مختلف خاندانوں سے جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پر اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، تو آسمان سے آواز لگانے والا فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے کہ اے لوگو تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا. نہ صرف معاف کر دیا گیا بلکہ ان سب کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا. اب ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ جو چیز سیکھنی ہے وہ کیا سیکھنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنے کی کوشش کریں. یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں اب جو آپ سے میں بات کرنے لگا ہوں اس میں دو یعنی اب آپ کو دنیاوی فائدہ بھی نظر آئے گا اور اخروی فائدہ بھی آپ کو نظر آئے گا، دینی فائدہ بھی آپ کو نظر آئے گا. آپ اس قربانی پہ اپنے ساتھ ایک عہد کر لیں، کیا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنے وقت کو قربان کرنا ہے، اور نیت کیا رکھیں کہ اولاد کو دین کی تعلیم خود سے دینی ہے اور جو چیز دینی ہے اس پر پہلے خود عمل بھی کرنا ہے. صرف اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کیا کرنا ہے، اولاد کو تعلیم دین کی خود دینی ہے لیکن جو دینا ہے جو بتانا ہے اس پر خود عمل کرنا ہے تاکہ اولاد پر اس کا اثر ہو سکے. اگر آپ اس نیت سے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو میرا تو حق الیقین ہے اس بات کے اوپر کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کا اجر نہ دے. کیوں؟ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ قربانی جو اللہ کی خاطر ہوگی، اللہ اتنا غیرت مند ہے کہ آپ اس کے لیے ایک لمحہ صرف کریں وہ اپنی شان کے مطابق آپ کو اس کا اجر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خدا را اس قربانی پر جو آپ کے غریب ہمسائے رشتہ دار ان کو ضرور ذہن میں رکھیں. یہ جو بندے تو افورڈ کر سکتے ہیں تو سارا سال گوشت کھا سکتے ہیں، وہ تو اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ کبھی یہ سوچیں کہ اگر آپ ایک دفعہ گوشت نہیں کھائیں گے اور اس کو غریبوں میں بانٹ دیں گے تو جو غریبوں کو جو کہ وہی صحیح مستحق ہیں ان کو دیں گے تو آپ کو ایک دل سے ایک خوشی محسوس ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ نیکی کرتا ہے تو اطمینان نیک قلب محسوس کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو یعنی ایک پشیمانی محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل میں ہمیں خلوص کے ساتھ جو دین کی روح ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں چھوٹے چھوٹے اعمال میں بھی قربانی کے جذبے کو ذہن میں رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.